اچھا بھائی، تو اسکرین میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کس کورس کا کوئی الیکٹیو کورس ہے سر؟ آئی ایس کا کوئی الیکٹیو کورس ہے؟ آئی ایس جو ہے وہ خود بھی الیکٹیو ہی ہے. اٹ سیلف آئی ایس جو ہے وہ الیکٹیو کورس ہے. بھائی نیٹ ورک کے جو یہاں کورسز پڑھائے جاتے ہیں ان میں ایک انفارمیشن سیکیورٹی ہے، ورچولائزیشن، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، راؤٹنگ سوئچنگ ہے، ڈی سی سی این ہے. یہ زیادہ تر الیکٹیو ہے سوائے ڈی سی سی این کے. لوگ اپنی مرضی سے کورس اٹھاتے ہیں بھائی، پھر بھی نہیں پڑھتے. آج ہم فائر وال پڑھیں گے، تھوڑا سا فائر وال کو دیکھیں گے کیا چیز ہوتی ہے، اس کو تھوڑا کنفیگر بھی کریں گے. فائر وال کسی بھی نیٹ ورک میں بغیر فائر کوئی بھی بڑا نیٹ ورک، کوئی بھی اچھا نیٹ ورک ہو تو اس میں فائر وال کے بغیر گزارا نہیں ہے. یعنی ڈیوائسز نیٹ ورکنگ یا نیٹ ورک کی جو ڈیوائسز ہیں ان میں سوئچ ہے جس کا کام کمپیوٹرز کی کمیونیکیشن ہے. اسی طرح راؤٹرز ہیں جن کا کام نیٹ ورکس کے درمیان کمیونیکیشن کرانا ہے. اسی طرح فائر وال ہے کہ جس کا کام نیٹ ورک کو باہر سے اندر آنے والے ٹریفک کو کنٹرول کرنا یا اندر سے باہر جانے والے ٹریفک کو کنٹرول کرنا. یہ نیٹ ورک کا کام ہے، فائر وال کا کام ہے. اور اچھا اسکرین شیئر میں نے ابھی نہیں کی ہے تو وہ ابھی کر دیتا ہوں. اور فائر وال امپورٹنٹ ٹاپک ہے، 2 کلاسوں میں کور ہوگا اور پورا ایک سوال بنے گا اس سے. اسکرین شیئر کر دیا میں نے، آپ کو نظر آئے جیسے ہی تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا. فائر وال کیا چیز ہے؟ فائر وال A firewall is a device or software feature designed to control the flow of traffic into and out of the network. یعنی اگر آپ میں آگے ڈائیگرام پہ آتا ہوں ڈائریکٹ. جیسے یہ ایک نیٹ ورک ہے آپ کا. نیٹ ورک سے مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. اچھا میرے خیال سے جب میں نے چھینک ماری تو میوٹ اس وقت تک نہیں ہوا تھا. کوشش تو میں نے پوری کی تھی کہ میں میوٹ کر دوں، اب پھر مجھے چھینک آئے، لیکن لگتا ہے کہ یہ میچ نہیں ہوا، یہ فریکوینسی ہے جو بھی کہیں گے. یہ کیا ہوا؟ اچھا ایک سیکنڈ، یہ میں نے خود ہی ہینڈ ریز کر لیا. ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے نا تم لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. جیسے ہی ڈائیگرام میں نے بنائی ہے، یہ آپ کا لوکل ایریا نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ کا اندر کا نیٹ ورک، گھر کا نیٹ ورک ہے، کمپنی کے اندر کا نیٹ ورک ہے. اور اس میں یعنی اس کو آپ پرائیویٹ نیٹ ورک بھی کہتے ہیں. تو اور پرائیویٹ نیٹ ورک میں آپ کے کمپیوٹرز لگے ہوتے ہیں، آپ کی ڈیوائسز ہوتی ہیں، اسمارٹ فونز ہوتے ہیں جس سے آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں. یہ انٹرنیٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. تو آپ کے کمپیوٹر سے نکل کے ڈیٹا جب آپ کے نیٹ ورک سے ہوتا ہوا انٹرنیٹ پہ جاتا ہے تو بیچ میں عام طور پہ راؤٹر لگا ہوتا ہے. جیسے آپ کے گھر میں بھی آپ کا کیبل والا آپ کو ایک راؤٹر دے کے جاتا ہے، وہ سوئچ بھی ہوتا ہے اور وہ راؤٹر بھی ہوتا ہے، آل ان ون ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ گھروں میں جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں مطلب اتنی فکر نہیں کرتے، فائر وال الگ سے نہیں خریدتے، بلکہ عام طور پہ وہی جو راؤٹر ہوتا ہے اسی میں فائر وال کے فیچرز ہوتے ہیں اور وہ انیبل کر دیے جاتے ہیں. لیکن کوئی خاص وہ نہیں ہوتا. لیکن جو بڑے نیٹ ورکس ہوتے ہیں، جو بڑی کمپنیز ہیں،
ان کو اپنے نیٹ ورک کو سیکیور کرنے کے لیے لازمی پھر یہ ایکسٹرا ایک ڈیوائس لگانی پڑتی ہے، یہ آگ کی دیوار، ٹھیک ہے، یہ فائر وال ہے، یہ دیوار ہے آگ کی. تو کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے، کیوں کیا مجھے نہیں پتا. اینی ویز، تو اس دیوار سے نکل کے ٹریفک کو باہر جانا ہوتا ہے. تو یہ دیوار اگر ہوگی، یعنی یہ فائر وال. بھائی ہینڈ ریز کیوں کر رہے ہو یار؟ کسی کو کوئی کام ہے؟ کچھ پوچھتے ہیں؟ کون کر رہا ہے ہینڈ ریز؟ ایک سیکنڈ. بیٹا ہینڈ ریز کس نے کیا ہے؟ اگر پوچھنا تو بتا دو، میں پھر الاؤ ٹو ٹاک کر دوں گا. پریشان نہیں ہو، اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو میں الاؤ ٹو ٹاک کر دوں گا آپ کو. نہیں تو بھائی پھر یار ہینڈ ریز نہ کرو بھائی. اچھا، کیونکہ میں نے ہینڈ ریز. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کہیں اس لیے تو ہینڈ ریز نہیں کر رہے تھے کہ آواز آنا رک گئی ہو؟ آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو ڈیوائس ہے فائر وال، اس کا کام کیا ہے کہ باہر سے اگر کوئی آپ کے نیٹ ورک کو ایکسس کرنا چاہے تو اس کو یہاں سے گزرنا پڑے گا. یعنی یہ آپ کا یونیورسٹی کے جو گارڈ باہر بیٹھے ہوئے نا، گارڈ بندوق اٹھائے، یہ وہ ہے. یہ اگر آپ باہر سے اندر آ رہے ہیں یونیورسٹی کے گیٹ پہ، یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ فائر وال ہے یہ. تو وہ جب تک آپ کا کارڈ چیک نہیں کریں گے آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے. تو یہ فائر وال بھی ہر ایک کو اندر آنے نہیں دے گی. ایوری تھنگ از بلاکڈ بائی ڈیفالٹ. باہر سے کوئی شخص بھی اندر آپ کے نیٹ ورک پہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس کے رولز جو ہیں اس کو فالو نہ کرے. یعنی اس کے رولز میں اگر یہ ڈیفائن ہے کہ فلاں کو آنے دو اندر، جیسے کہ یونیورسٹی کے رولز میں ڈیفائن ہے کہ بھئی کسی کے پاس اگر یونیورسٹی کا کارڈ ہے تو اس کو اندر آنے دو، تو وہ اندر آنے دیتے ہیں آپ کو، ورنہ یہیں روک دیتے ہیں. تو یہ وہ دروازہ ہے بھائی کہ جس کے تھرو آپ نیٹ ورک کے اندر آتے ہیں. تو باہر سے کوئی شخص اندر نہیں آ سکتا. لیکن فائر وال جو ہے وہ صرف باہر سے اندر آنے والے ٹریفک کو کنٹرول نہیں کرتی، بلکہ اندر سے باہر جانے والے ٹریفک کو بھی کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کو یہ کرنا ہو کہ، کیونکہ بہت اصل دیکھیں کمپنیز میں جو بڑے انوائرمنٹ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر کلپریٹ جو ہوتے ہیں وہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سسٹم کا ایکسس بھی ہوتا ہے اور وہیں سے وہ کر سکتے ہیں کوئی بھی کام کسی بھی قسم کا. تو بہت سے اندر کے امپلائیز کو الاؤ ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ انٹرنیٹ کو ایکسس کریں. تو اندر سے باہر جانے والا کوئی ٹریفک اگر ہے، بہت سی کمپنیز میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کمپلیٹلی بلاک ہوتا ہے. بہت سی کمپنیز میں کچھ کسی حد تک الاؤ ہوتا ہے، ورنہ سائٹس کو بلاک کیا ہوا ہوتا ہے. کچھ کمپنیز میں مینجمنٹ کو الاؤ کر دیتے ہیں انٹرنیٹ، لیکن عام امپلائی کو نہیں کرتے. تو یعنی اندر سے جو باہر جانے والا ٹریفک ہے فائر وال اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے، صرف یہ نہیں کہ جو باہر سے اندر آ رہا ہے ٹریفک. ٹھیک ہے، تو فائر وال کا کام کیا ہے؟ ہاں، یہ ڈیزائن ٹو کنٹرول دا فلو آف ٹریفک انٹو اینڈ آؤٹ آف دا نیٹ ورک. ٹھیک ہے، یعنی اندر سے باہر اور باہر سے اندر جانے والے ٹریفک کو، دونوں کو یہ کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. all data entering or leaving the intranet یعنی آپ کا اندر والا نیٹ ورک pass through the firewall. ٹھیک، which examines ایک ایک پیکٹ کو ایگزامن کرتی ہے and block those، ان کو بلاک کر دے گی that do not meet the specified security criteria. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس یونیورسٹی کا کارڈ نہیں ہوگا تو جو باہر بیٹھا ہوا فائر وال ہے یعنی گارڈ ہے وہ آپ کو روک دے گا، بلاک کر دے گا، اندر نہیں آنے دے گا. ٹھیک ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ ٹائی لگا کے نہیں آئے تو بھی آپ کو نہیں آنے دیتا تھا. اس زمانے میں فائر وال کی کرائٹیریا ڈفرینٹ تھا. آپ میں سے کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے یاد ہو، آج سے 2-3 سال پہلے تک بھی یہ ہوتا تھا کہ ٹائی نہیں لگائی بھی چلو وہ اندر نہیں آ سکتے. تو رولز بدلے جا سکتے ہیں، فائر وال کے بھی رولز اسی حساب سے چینج بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو فائر وال ہے اس میں بیسیکلی 2 سیکیورٹی زونز ہوتے ہیں. ایک پرائیویٹ
جو کہ پرائیویٹ نیٹورک سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، یعنی آپ کے انٹرنل نیٹورک سے. ایک پبلک، یہ انٹرفیس آپ کے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، یعنی یہ وہ انٹرفیس ہے جس سے آپ نے انٹرنیٹ لیا ہوگا کیبل والا، اس سے کنیکٹڈ ہے، یہ اس سے آپ کا نیٹورک کنیکٹڈ ہے. یہ دو تو مین ہے. اس کے علاوہ ایک ڈی ایم زی زون بھی ہوتا ہے، ڈی ملٹرائز زون. ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو بتا دیتا ہوں کیا ہوگا، لیکن ہم جو یہاں کنفیگریشن پڑھیں گے وہ پرائیویٹ اور پبلک کی ہوگی. پرائیویٹ نیٹورک کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا لوکل ایریا نیٹورک، اسی لیے اس کی سیکیورٹی سب سے ہائی ہے، 100 ہے، کیونکہ یہ ہائی سیکیورٹی زون کہلاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ، یعنی یہ فائر وال ہے تو اس کا یہ انٹرفیس جو باہر انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، دس از اے لو سیکیورٹی زون، کیونکہ اس کی سیکیورٹی سب سے کم ہوگی نا، کیونکہ یہ باہر کی دنیا کو ایکسس کر رہا ہے. اور انٹرنیٹ جو ہے وہ ولنریبل ہے، یعنی انٹرنیٹ جو ہے وہ سیکیور جگہ نہیں ہے، اس کی سیکیورٹی زیرو ہوتی ہے. جبکہ جو فائر وال کا وہ انٹرفیس یا وہ پورٹ جو آپ کے لوکل ایریا نیٹورک سے کنیکٹڈ ہو، اس کی سیکیورٹی سب سے ہائی ہوتی ہے، اس کی سیکیورٹی 100 ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک تیسرا زون بھی ہوتا ہے جس کو ڈی ایم زی کہتے ہیں، جس کی سیکیورٹی 50 ہوتی ہے. اس پہ عام طور پہ آپ اپنے سرورز کو رکھتے ہیں، ویب سرور یا ای میل سرور. اس اس کی سیکیورٹی 50 ہے، یعنی یہ کسی حد تک پبلک کو بھی ایکسس کرتا ہے، پبلک پبلک فیسنگ بھی ہوتا ہے، لیکن کسی حد تک یہ لوکل ایریا نیٹورک کو بھی فیس کرتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی سیکیورٹی میں دونوں فیچر شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا استعمال بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ابھی فی الحال ہمارے کنفیگریشن میں اس کا یوز میں زیادہ بتاؤں گا آپ کو، یعنی کنفیگریشن میں شامل نہیں ہوگا. لیکن سیکیورٹی زونز میں 3 ہیں. نام سے پتہ چل رہا ہے کہ پرائیویٹ زون کس کو کہیں گے، پبلک کس کو کہیں گے، اور ڈی ایم زی کیا ہے، ڈی ملٹرائزڈ زون. یعنی کچھ فیچرز اس میں پبلک کے ہیں، کچھ فیچرز اس میں پرائیویٹ کے ہیں. یہ 50% سیکیور ہے. ٹھیک ہے. فائر وال کے بالکل ایک بیسک فیچر یاد رکھیے گا کہ اندر والے نیٹورک سے اگر کوئی ٹریفک باہر جا رہا ہے، یعنی جیسے آپ اپنے نیٹورک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ گھر کا نیٹورک ہو چاہے وہ کمپنی کا نیٹورک ہو، اگر ٹریفک باہر جا رہا ہے تو ایوری تھنگ از الاؤڈ بائی ڈیفالٹ، باہر جا سکتا ہے ٹریفک. ٹھیک ہے، تو ان سائڈ ٹو آؤٹ سائڈ ٹریفک از الاؤڈ. ایکسس فرام ہائی سیکورٹی زون ٹو لو سیکورٹی زون از جنرلی الاؤڈ. ٹھیک ہے، باہر سے آنے والا کوئی بھی ٹریفک ہو وہ بلاک ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. ایکسس فرام لو سیکورٹی زون ٹو ہائی سیکورٹی زون از جنرلی ڈس الاؤڈ. اس کو بلاک کیا جاتا ہے. باہر سے اندر صرف وہی آئے گا جس کو ایکسپلیسٹلی اس فائر وال پہ الاؤ کیا گیا ہوگا. اگر اس فائر وال پہ آپ نے الاؤ نہیں کیا باہر والے ٹریفک کو تو وہ بلاک ہو جائے گا، نہیں نہیں آئے گا. اسی لیے یاد رکھیں کہ جب بھی نیٹ ورک پہ چلتے ہوئے نیٹ ورک پہ فائر وال لگائی جاتی ہے تو ایسے ہی نہیں لگا دی جاتی کہ بس اس کی انٹرفیسز کو آئی پی ایڈریسز دیے اور لگا دی. نہیں، اس کو پہلے کنفیگر کیا جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ لگائیں گے آپ کا چلتا وہ نیٹ ورک بیٹھ جائے گا، کیونکہ باہر کا کوئی ٹریفک اندر ہی نہیں آ سکے گا. تو فائر وال کو پہلے کنفیگر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو نیٹ ورک پہ لگایا جاتا ہے. تو یہ بیسک رولز ہیں اس کے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں اندر سے باہر جانے والا ہر قسم کا ٹریفک الاؤ ہے. ٹھیک ہے، اور جو انیشیٹ ہوا ہے اندر سے ٹریفک، اس کا ریٹرن پاتھ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے اس ٹریفک کے لیے. ابھی ہم اس کو آگے نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے. اسٹیٹ لیس اور اسٹیٹ فل پہ میں بعد میں آؤں گا. یہ وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو میں نے ابھی بتائی، بیسک رولز جو ہوتے ہیں کسی بھی. یہاں پر پکس کا ذکر ہے، اور پکس جو ہوتی ہے وہ سسکو کی فائر وال ہے جو پرانی ہے، اب اس کو اے ایس اے کہا جاتا ہے. پکس جو ہے وہ پرانا نام ہے، اب اس کو اے ایس اے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی فائر والز جو ہیں وہ کئی کمپنیز کی ہیں. جو آج کل سب سے زیادہ بہت مشہور جو ہے وہ پیلو ایلٹو ہے، سب سے زیادہ مہنگی فائر وال سمجھی جاتی ہے.
سسکو کی فائر وال بھی ہے، بہت بہت زیادہ کامن ہے، بہت کمپنیز میں لگی ہوئی ہے. چیک پوائنٹ ہے، اس چیک پوائنٹ بھی ایک فائر وال ہے، آئی بی ایم کی ہے شاید ایک سونک کی فائر وال ہے، واچ گارڈ کی واچ گارڈ کی فائر، بہت ساری فائر والس ہیں. ہماری یونیورسٹی میں جو ہے وہ سسکو کی اے ایس اے لگی ہوئی ہے، اور ایک اور ہے جو کہ کافی مشہور فائر وال ہے، ذہن سے نام نکل گیا میرے، بہت زیادہ کامن ہے، بہت مشہور ہے. بیسک فیچر سمجھ لیں، اس کا سمپل سا ہے. یہ انہوں نے نمبرنگ دی ہوئی ہے، جس طرح میں نے کہا نا، یہ سمجھ لیں ہائی سیکیورٹی زون ہے، یعنی اندر والا ٹریفک ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو میں یہاں آپ کا انٹرنل نیٹ ورک ہے، یہ لو سیکیورٹی زون ہے، باہر کا نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ کیا لکھا ہوا اس نے کہ اندر سے کوئی کمپیوٹر بیٹھا ہوا تھا جو انٹرنیٹ پہ جا رہا تھا، اندر سے ٹریفک انیشیٹ ہوا. ٹھیک ہے نا، آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ انیشیٹ کر رہے ہیں ٹریفک. کون سا ٹریفک؟ ویب ٹریفک. تو وہ فائر وال سے گزر کے باہر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بیچ میں جو کام ہوتے ہیں اس میں ایک کام ہوتا ہے نیٹ، جو کہ ہم آج پڑھیں گے، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں گے، نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کیا چیز ہوتی ہے. اینی ویز، پہلے اسٹیپ میں تو یہ ہوا کہ انٹرنل یعنی انیشیل، جو اندر سے ٹریفک انیشیٹ ہوا، فائر وال سے ہوتا ہے وہ باہر گیا. جب انیشیٹ ہوتا ہے اندر سے ٹریفک، ٹھیک ہے، تو فائر وال کیا کرتا ہے کہ اس کے ریٹرن کے لیے اس ٹریفک کو جو جا رہا ہے نا باہر، اس کو واچ کرتا ہے. اگر یہ ویب ٹریفک ہے، جس پورٹ پہ گیا ہے یا جس سرور پہ گیا ہے، اگر اسی پورٹ پہ رپلائی آ رہا ہے تو اس کے لیے رپلائی کا دروازہ اوپن رکھتا ہے فائر وال، اوپن رکھتا ہے یا رکھتی ہے، جو بھی کہیں فائر وال. تو 1 پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جب بھی یعنی انٹرنل جو ٹریفک ہے، یعنی آپ کسی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں تو اس کا رپلائی فائر وال آپ کے کمپیوٹر کو پہ آنے دے گی. یہ ڈیفالٹ فیچر ہے فائر وال کا. اس ایسی فائر وال جو جاتے ہوئے ٹریفک کو واچ کرے، اور اس کے لیے واپسی کا جو ریٹرن پاتھ ہے اس کو اوپن کر کے رکھے. اس کو اسٹیٹ فل فائر وال بھی کہا جاتا ہے، جس کے ابھی پورا لاسٹ میں ذکر ہے، اسٹیٹ فل فائر وال. تو کیا ہوا کہ فرسٹ پوائنٹ پہ دس فائر وال جو ہے وہ the traffic is initiated from the internal network. ٹھیک ہے، اندر سے باہر جا رہا ہے، اس نے اس کے لیے ہول کریٹ کر دیا. ہول کا مطلب ہے کہ واپسی کا ریٹرن پاس. تیسرے پہ اگر وہیں سے جواب آ رہا ہے تو اس کو بلاک نہیں کرے گی فائر وال، اور واپسی کے راستے کو وہ اوپن رکھے گی، تو آپ کو رپلائی بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. لیکن اگر کوئی ٹریفک، if the traffic is generated from outside ٹھیک ہے، everything is blocked from outside. یہ بات ذہن میں رکھیں. everything دیکھیں، کوئی بھی ٹریفک which is generated from the outside world جو کہ ٹرائی کر رہا ہے کہ وہ آپ کے نیٹ ورک میں آئے، اس کو فائر وال بلاک کر دے گی. ٹھیک ہے، تو 4 پہ آپ دیکھیں کہ بلاک ہوا ہوا یہ. ٹھیک ہے، وہ ٹریفک جو اندر سے جنریٹ ہوا تھا اس کے لیے ریٹرن پاتھ موجود ہے، لیکن وہ ٹریفک جو ڈائریکٹ باہر سے جنریٹ ہوا تھا، فائر وال نے اس کو بلاک کر دیا، سوائے ایک ٹریفک کے جو کہ کہلاتا ہے آئی سی ایم پی کا ٹریفک. کسی کو پتا ہے کہ آئی سی ایم پی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں کہ واٹ از آئی سی ایم پی؟ اگر آپ لوگ سن رہے ہیں میری باتیں، آئی سی ایم پی کا ٹریفک کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر نا یہ دس ون آئی سی ایم پی، یہ کون سا ٹریفک ہے جس کے لیے ایک الگ رول ہے کہ جب آئی سی ایم پی کا ٹریفک باہر جاتا ہے تو ریٹرن پاتھ فائر وال اس کے لیے اوپن کر کے نہیں رکھتی. اس کا جو ریسپانس ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلاک ہوتا ہے، وہ پھر اوپن کرنا پڑتا ہے. جس طرح کوئی بھی ٹریفک جو باہر کے نیٹ ورک سے انیشیٹ ہوا وہ بلاک ہوتا ہے، اسی طرح کوئی بھی ٹریفک جو آئی سی ایم پی کا اندر سے جنریٹ ہوا تھا بے شک، اس کا ریٹرن پاتھ بلاک ہوتا ہے. یا آئی سی ایم پی کا ٹریفک کون سا ہوتا ہے؟
کوئی ہے جو بتا سکتا ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کا جواب دے دے بھائی؟ اینی ون؟ اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو آپ لوگ جاگ رہے ہیں، پہلے بات یہ تو مجھے بتا دیں. اگر ہینڈ ریس کر کے مجھے اس کے بتا دیں کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں. ہینڈ ریس کر کے بتا سکتے ہیں کہ کون کون جاگ رہا ہے اس وقت، یا میسج کے ذریعے؟ اگر یہ نہیں پتا کہ آئی سی ایم پی کا ٹریفک کیا ہے تو کم سے کم یہ لکھ دو کہ نو سر نہیں پتا. یہ تو مجھے پتا ہے، یہ گوگل پہ سرچ کر لیا، انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکول ہے. فرحان بیٹا ہوتا کیا ہے یہ ٹریفک؟ کون کون اس وقت جاگ رہا ہے ذرا مجھے بتا. نہیں سر جاگ رہے ہیں، اچھا بہت سو نے ہاتھ اٹھائے. اور باقی جو ہے یہ لوگ، باقی لوگ جو ہے یہ جو اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں لائن سے، پیر عبید صاحب نے تو ابھی ہاتھ اٹھایا تھا، پھر ان کا ہاتھ نیچے چلا گیا. ہوں، صرف کنیکٹ ہو کے چلے گئے ہیں کیا؟ آئی سی ایم پی کا ٹریفک ہوتا ہے پنگ جس کو کہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، پنگ PING، پنگ کنیکٹیوٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. کسی کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر سے اگر کنیکٹیوٹی ٹیسٹ کرنا ہو تو ہم لکھتے ہیں پنگ اور پھر اس کا IP ایڈریس. اور پنگ تو پتا ہے نا کہ پنگ ٹریفک کیا ہوتا ہے. چلو بھائی، یہ کچھ اسکرین شیئرنگ ختم ہوئی ہے تو میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں، ویٹ کریں. کنیکٹیوٹی ایشو ہے، ایک سیکنڈ ویٹ کریں ذرا. ہاں بھائی آواز آ رہی ہے واپس؟ یہ کچھ کنیکٹیوٹی ایشو ہوا تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. حالانکہ میں ابھی یونیورسٹی میں ہی بیٹھا ہوں، لیکن یہاں بھی بعض دفعہ پرابلم آ جاتی ہے. تو ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے. اچھا چلے میں ذرا اسکرین شیئر کر لوں دوبارہ. موقع سے فائدہ اٹھایا کچھ لوگوں نے، بھاگ گئے. پہلے کچھ تھوڑے سے زیادہ تھے، اب تھوڑے اور کم ہو گئے. اچھا بھائی اسکرین شیئر بھی ہو گئی ہے دوبارہ سے. تو
ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ بیسک فائر وال فیچر. ہم نے کہا کہ باہر سے اگر اندر سے کوئی ٹریفک جنریٹ ہو رہا ہے، یعنی کوئی شخص آپ کے لوکل ایریا نیٹ ورک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایکسس کرتا ہے کسی ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پہ، تو اس ویب سائٹ سے جو رپلائی آئے گا فائر وال اس کے لیے اس پورٹ کو اوپن رکھے گی. یعنی اس پورٹ کا مطلب راستہ ہے، اس راستے کو رپلائی کے لیے اوپن رکھتی ہے. تو اس کا مطلب فائر وال واچ کر رہی ہے ٹریفک کو جاتے ہوئے بھی کہ کس قسم کا ٹریفک ہے اور کس سرور تک گیا ہے، اور اگر رپلائی اسی سرور سے آیا ہے اسی راستے پر اسی پورٹ پر تو اس کو واپس اندر آنے دو. ایسی فائر وال کو اسٹیٹ فل فائر وال کہا جاتا ہے، جو کہ پورے ٹریفک کو واچ کرتی ہے اور جو ٹریفک اندر سے انیشیٹ ہوا ہے اس کے رپلائی کو واپس آنے دیتی ہے. ایسی فائر وال اسٹیٹ فل کہلاتی ہے. یہ فائر وال کا بیسک فیچر ہے. آج کی دنیا میں ساری جتنے بھی فائر والس ہیں وہ سب اسٹیٹ فل ہی ہوتی ہیں عام طور پہ. چوتھے میں کیا لکھا تھا کہ ایوری تھنگ از بلاکڈ فرام آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے، یہ تو پکی بات ہے، اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. لیکن انیشیٹ جو ٹریفک اندر سے ہوا ہے ان میں بھی ایک ٹریفک ایسا ہے کہ جو جب اندر سے بھی انیشیٹ ہوگا تو اس کا رپلائی کے لیے فائر وال پورٹ کو اوپن نہیں رکھتی. اس ٹریفک کو آئی سی ایم پی یعنی انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکول، لیکن عام لفظوں میں اس کو پنگ کہا جاتا ہے. PING پنگ، جو کنیکٹیوٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے نیٹ ورک پہ بیٹھے ہوئے کسی ویب سائٹ کو پنگ کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو رپلائی نہیں ملتا، کیونکہ ہو سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ویب سائٹ جو ہے وہ لائیو نہیں ہے. آپ اس ویب سائٹ پہ جا تو سکتے ہیں لیکن آپ پنگ نہیں کر پاتے اس کو، کیونکہ ریٹرن کو فائر وال نے بلاک کیا ہوا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر اپنے لوکل ایریا نیٹ ورک میں بیٹھا ہوں، ابھی میں کمپیوٹر پہ یعنی میں ابھی اس وقت جو ہے وہ کمپنی کے نیٹ ورک پہ ہوں، تو یہاں یقیناً فائر والز لگی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہو سکتا ہے، جیسے میں پنگ کرتا ہوں لیٹ سپوز facebook.com کو، شاید الاؤ ہو شاید نہ ہو. ڈیسٹینیشن انریچیبل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیس بک ڈاؤن پڑی ہوئی ہے، ابھی ریکویسٹ ٹائم آؤٹ بھی آ رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فیس بک کے سرور نے الاؤ نہیں کیا ہو پنگ کرنا، یعنی پنگ کے میسیجز کو اس نے الاؤ نہیں کیا اپنے پاس. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو کمپنی کی فائر وال ہے اس نے ریٹرن ٹریفک کو بلاک ہی کیا ہوا، یعنی بلاک بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس نے الاؤ نہیں کیا. تو پنگ کا کوئی ایسا میسج ہوتا ہے کہ جو جس کا رپلائی بھی الاؤ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھیں. پنگ google.com، گوگل پنگ ہو جاتا ہے کیا؟ میں خیال سے یاہو کو کریں تو ہو جاتا ہے، کیونکہ ویب سائٹس بھی جو ہے نا یہ سرورز اپنے یہ پنگ کو عام طور پہ بلاک کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ پنگ جو ہے نا وہ ٹریفک جنریٹ کرتا ہے. کوئی شخص اگر مستقل آپ کے سرور کو پنگ کرتا رہے تو آپ اس کے نیٹ ورک پہ ٹریفک جنریٹ ہوگا. تو اس لیے سرورز پہ پنگ کو بلاک کر دیا جاتا ہے عام طور پہ. کوئی سوال ہے تو پوچھیں یہاں تک. کوئی کوشچن کسی کا؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ چند پورٹس ہیں جن کا یاد رکھنا ضروری ہے. یہ کس کام آتی ہیں؟ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا نیٹ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا. فائر وال میں فائر وال کی جو بیسک کنفیگریشن ہے، تو اچھا فائر وال کا اصل کام کیا ہوا؟ باہر سے اندر آتے والے ٹریفک کو کنٹرول کرنا، اندر سے باہر جانے والے ٹریفک کو کنٹرول کرنا. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ باہر سے اندر آنے والا تو ہر قسم کا ٹریفک بلاک ہے بائی ڈیفالٹ. تو کنٹرول سے مطلب یہ ہوگا
کہ اس کو الاؤ کیا جائے باری باری، فلاں کو الاؤ کر دو، فلاں کو رہنے دو، فلاں کو الاؤ کر دو. ایوری تھنگ از بلاکڈ فرام آؤٹ سائڈ. تو کنٹرول کا مطلب یہ ہوگا کہ چند لوگوں کو الاؤ کر دو. ٹھیک ہے. اچھا، ایوری تھنگ فرام ان سائڈ ٹو آؤٹ سائڈ از الاؤڈ. تو اس کا مطلب ادھر انٹرفیس پہ کنٹرول کرنے کا مطلب ہوگا کہ ایوری تھنگ از الاؤڈ. تو پھر یا تو سب کو ڈینائی کر دو اور پھر ایک ایک کر کے چند لوگوں کے لیے اوپن کرو، یا سب کو اوپن رکھو اور پھر جن جن کو بلاک کرنا ہے ان کو جاتے ہوئے ٹریفک کو بلاک کر دو ان کے. تو کنٹرول کا یہی مطلب ہے نا کہ الاؤ کرنا یا بلاک کرنا. فائر وال کا بیسک کام تو یہی ہے کہ ٹریفک کو یا تو الاؤ کرتی ہے یا بلاک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس فائر وال کی بیسک کنفیگریشن جو ہوتی ہے نا کہ بھئی کوئی فائر وال کو بیسک کنفیگریشن کیا ہے. سب سے بیسک کنفیگریشن تو یہ کہ پہلے آپ اس کی پورٹس کو کنفیگر کرتے ہیں کہ بھئی جو پورٹ اس کی انٹرنل ہے اس کو انسائیڈ انٹرفیس کہا جاتا ہے، اور جو پورٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے اس کو وی کال اٹ آؤٹ سائڈ انٹرفیس. تو آپ نے پہلے انسائیڈ انٹرفیس کو ایک آئی پی ایڈریس، آپ نے اگر راؤٹنگ سوئچنگ پڑھی ہے اور آپ نے اگر ڈی سی سی این پڑھا ہے تو آپ نے راؤٹرز کو بھی کنفیگر کیا ہوگا، سوئچز پہ بھی آپ نے تھوڑا بہت دیکھا ہوگا کام. تو آپ اس کی جو پورٹ ہے جس سے آپ نے انٹرنل انٹرفیس کو کنیکٹ کیا ہے، انٹرنل نیٹورک کو، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کی بیسک کنفیگریشن بتاؤ کیا کیا ہوگی، تو آپ کہیں گے سر اس کی پورٹ کو آپ آئی پی ایڈریس دیں گے. ٹھیک ہے. تو بالکل جس طرح راؤٹر کو آئی پی ایڈریس دیا جاتا ہے پورٹس کو تو ایک تو انٹرنل انسائیڈ انٹرفیس کو آئی پی ایڈریس دیا، نو شٹ کر دیا. آؤٹ سائڈ انٹرفیس کو آئی پی ایڈریس دیا اور نو شٹ کر دیا. یہ بیسک کنفیگریشن ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور بیسک ہی اور یا پھر اس کا بیسک کنفیگریشن میں اس فائر وال کا ہوسٹ نیم کیا ہوتا ہے، اس فائر وال کا نام، اس فائر وال کا پاسورڈ، وہ بھی بیسک کنفیگریشن میں ہی آ جاتا ہے. اگر آپ نے فائر وال پہ پاسورڈ رکھنا ہے تو رکھے، نہیں رکھنا تو آپ نہ رکھیں اس کو. لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی کمپنی میں اگر فائر وال لگی ہوئی ہے اور اس پہ پاسورڈ نہیں لگا ہوا تو مطلب اس نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کو تو نکال ہی دینا چاہیے کہ جس نے اپنی ڈیوائسز کو پاسورڈ سیکیور نہیں کیا. تو بیسک کنفیگریشن میں اس کا نام ہو گیا، اس کا یعنی اس کی پاسورڈ ہو گئے کہ بھئی کوئی شخص بھی اس کو ایکسس نہ کر سکے جب تک وہ پاسورڈ نہ ڈالے. یہ تو ہر ڈیوائس میں ہوتا ہے. راؤٹرز اور سوئچز میں بھی پاسورڈ لگے ہوتے ہیں، یعنی پریویلیج موڈ کا پاسورڈ ہوتا ہے، ایکسس موڈ کا پاسورڈ، پھر پریویلیج پاسورڈ ہوتا ہے. اور پھر ان کی پورٹس کو کنفیگر کرنا. یہ تو بیسک کنفیگریشن ہو گئی، 4 سٹیپ ہو گئے کہ بھئی نام، پاسورڈ اور اس کی پورٹس. 3 سٹیپ ہو گئے، یعنی انسائیڈ پورٹ اور آؤٹ سائڈ پورٹ کو کنفیگر کرنا. اچھا، ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ انسائیڈ پورٹ سے مطلب یہ والا آئی پی ایڈریس ہوگا، یعنی اس نیٹ ورک کا آئی پی ایڈریس ہوگا کوئی، اور آؤٹ سائڈ کا مطلب ہوگا ایک پبلک آئی پی ایڈریس. یہ کیا ہوتا ہے پرائیویٹ اور پبلک آئی پی ایڈریس میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اس کی بیسک کنفیگریشن میں نیٹ کی کنفیگریشن بھی ہوتی ہے. اب یہ نیٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کس کو کہتے ہیں؟ ڈی سی سی این میں بھی پڑھا ہے اور راؤٹنگ سوئچنگ میں بھی پڑھا ہے. کسی کو پتا ہے نیٹ کس کو کہتے ہیں؟ نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ ابھی پڑھا ہے ڈی سی سی این. اچھا، اب میں سے کسی نے راؤٹنگ سوئچنگ کا کورس نہیں پڑھا؟ اچھا چلیں، اسی نے یہ پہلے سے اوپن کر کے رکھا ہوتا کیونکہ مجھے پوری امید تھی کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہوگا، اور اگر پڑھا بھی ہوگا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا. اور نیٹ کے بغیر فائر وال کا کانسیپٹ بالکل بیکار ہے. اس میں اس ڈائیگرام میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں اور لکھی ہوئی بھی ہیں، تو ایک ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو خامخواہ پریشان ہوں گے. یہ کانسیپٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے نیٹ پیٹ کا. یہ جو لکھا ہے نا میں نے یہاں پر، یہ نیٹ پیٹ، اس کا کانسیپٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن یا پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم باری باری چیزیں دیکھتے ہیں، ایک ساتھ پوری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ پریشان ہو جاؤ گے. دیکھو،
اور میں نے اس لیے پہلے سے بنایا ہوا ہے یہ کہ تاکہ ٹائم کم ویسٹ ہو ہمارا، ورنہ یہ ساری چیزیں بنانے میں ٹائم لگ جاتا ہے. دیکھو آئی پی ایڈریس جو ہوتا ہے، پہلے تو آپ دیکھیں ایڈریسنگ کمپیوٹر کو کتنے قسم کی ملتی ہے. دو قسم کے ایڈریسز ہوتے ہیں، یہ باتیں سب کو پتا ہوں گی. ایک کہلاتا ہے میک ایڈریس، جو کہ کمپیوٹر کا فزیکل ایڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کسی انسان کا سی این آئی سی نمبر ایک ہوتا ہے، یعنی اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے سی این آئی سی نمبر، اور اس کا ایڈریس ہوتا ہے اس کا گھر کا ایڈریس. ٹھیک ہے، ہر شخص کے دو ایڈریسز ہوتے ہیں. ایک ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے کہ، یعنی ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز سے اس کو ایڈریس کیا جائے، یعنی اس کی شناخت. تو ایک تو اس کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کے گھر کا ایڈریس. تو یہ سمجھ لیں کہ شناختی کارڈ نمبر میک ایڈریس ہے اس کمپیوٹر کا، اور وہ شخص کہاں رہتا ہے، یعنی وہ کمپیوٹر کہاں رہتا ہے، وہ اس کا آئی پی ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، تو ایڈریسنگ دو قسم کی ہوگی، میک ایڈریس اور یعنی میڈیا ایکسس کنٹرول ایڈریس، اور آئی پی ایڈریس. ٹھیک ہے، آئی پی ایڈریس کی مزید دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کو پرائیویٹ آئی پی ایڈریس کہا جاتا ہے، اور ایک کو پبلک آئی پی ایڈریس کہا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی پی ایڈریس کو ان دو ان دو کیٹیگریز میں کیوں ڈیفائن کیا گیا ہے، یعنی یہ دو کیٹیگریز بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے. اچھا، یہ کہ میں نے آئی پی ایڈریس لکھا ہے نا 0.0.0.0، سب کو پتا ہے یہ چیز. آئی پی ایڈریس میں 4 آکٹیٹ ہوتے ہیں، اور ہر آکٹیٹ میں 8 بٹس ہوتی ہیں. یعنی زیرو کا مطلب ہے، اس زیرو کا مطلب ہے کہ 8 0، یہی مطلب ہوتا ہے نا اس کا. ٹھیک ہے، یہ چیز تو اب میرے خیال سے اب سمجھانے والی نہیں ہے، سب کو پتا ہوتی ہے یہ چیز باتیں. یعنی 0 0 0 0 0 0 0 0، یہ 8 بٹ ہے بیسیکلی، یہ 1 0. اگر یہ تمام بٹ زیرو ہوں گی تو ریزلٹ زیرو آئے گا، اور اگر یہ تمام بٹس 1 ہوں گی تو ریزلٹ 255 آئے گا. ٹھیک ہے، یہ 255 یہ لکھا ہوا میں نے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 8 بٹ یہ، تو ٹوٹل بٹس کتنی ہوئی 32. تو آپ سب کو پتا ہے یہ بات کہ ایک آئی پی ایڈریس 32 بٹس کا ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا میں نے یہاں پر یہ چیز. ٹھیک ہے، تو ہم ایک وقت میں ایک چیز کو پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ سب نہیں دیکھ سکتے. آئی پی ایڈریسنگ دو قسم کی، میک اور آئی پی. آئی پی ایڈریس مزید دو میں ڈیوائڈ ہو گیا، ایک پرائیویٹ آئی پی ایڈریس، ایک پبلک آئی پی ایڈریس. ان دو میں ڈیوائڈ کیوں کیا گیا ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں پہلے، پھر ہم آئیں گے نیٹ پہ. ان دو میں اس لیے ڈیوائڈ کیا گیا کیونکہ آئی پی ایڈریس جو ٹوٹل نمبر آف آئی پی ایڈریس ہیں وہ ہے 2 پاور 32، کیونکہ 32 بٹ ہیں. تو 2 کی پاور 32 کرو گے تقریباً 4 بلین 4 ارب آئی پی ایڈریسز بنتے ہیں. اب یہ 4 ارب آئی پی ایڈریسز ختم ہونے جا رہے ہیں. حالانکہ 4 ارب بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بھی ختم ہو رہی ہے. تو آئی اے این اے جو آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل ایڈریس، پتہ نہیں مجھے اس کا ایبریویشن یاد نہیں ہے، گوگل پہ سرچ کر لینا. ایگزیکٹ بالکل میں ذہن سے نکل گیا. اینی ویز، یہ آئی اے این اے جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ آئی پی ایڈریسز کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. تو اس نے کہا کہ یار یہ آئی پی ایڈریسز جو تھے یہ تو ختم ہو رہے ہیں. تو اب تو آئی پی وی 6 بھی آ گیا ہے، کہ جو کہ 2 پاور 128 ہے، اور ٹریلینز آئی پی ایڈریسز ہیں اس میں. اسپیلنگ شاید میں نے غلط لکھی ہے، یہ ٹریلینز آئی پی ایڈریس، لیکن یہ ابھی استعمال میں بہت زیادہ نہیں ہے. ہر کمپنی اس کو ابھی استعمال نہیں کر رہی ہے، ابھی بھی یہ آئی پی ایڈریس اسی پہ چل رہے ہیں. اور آئی پی ایڈریسز ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ویب سائٹس ہیں، کیونکہ ہر ویب سائٹ کو ایک آئی پی ایڈریس چاہیے ہوتا ہے، اور دنیا میں لاکھوں ویب سائٹس بن رہی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں بلکہ. اب دنیا میں لاکھوں کروڑوں کمپیوٹرز ہیں، راؤٹرز ہیں، سوئچز ہیں جو کمپنیز میں لگے ہوئے ہیں، گھروں میں لگے ہوئے ہیں. تو ہر ایک کو آئی پی ایڈریس چاہیے. تو وہ یہ کہ آئی پی ایڈریس آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے. جب ختم ہونے لگے تو پھر اس آرگنائزیشن نے سوچا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے. تو انہوں نے آئی پی ایڈریس کی دو کیٹیگریز بنا دی، ایک پرائیویٹ اور ایک پبلک. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ
یہ جو انٹرنل نیٹ ورک ہے نا، جیسے آپ کے گھر کا نیٹ ورک ہے یا آپ کی کمپنی کا نیٹ ورک ہے، اس میں ان تین میں سے کوئی بھی یوز کرو، یعنی 10 کی سیریز 172 یا 192.168، اور یہ ٹوٹل اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 8 بٹ اور 8 24 بٹ یہ ہو گئے ہوسٹ کے، تو 2 پاور 24 اور 2 پاور 16 اور پھر 2 پاور 16، یعنی تقریباً کوئی 2 کروڑ بنتے ہیں۔ یہ کتنے بنتے ہیں ٹوٹل؟ 2 کروڑ۔ 4 ارب میں سے انہوں نے کیا کیا کہ 2 کروڑ آئی پی ایڈریسز کو فکس کر دیا پرائیویٹ کے لیے، یعنی ٹوٹل، اور کہا کہ پرائیویٹ نیٹ ورک میں جتنے چاہے آئی پی ایڈریسز آپ یوز کریں، یہ ٹوٹل میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے، مطلب انہی میں سے یوز ہو جائیں گے وہ، ایز لانگ ایز یہ آئی پی ایڈریسز انٹرنیٹ پہ نہیں آ رہے، آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں فار فری، کیونکہ انٹرنیٹ پہ آنے کے لیے آپ کو پبلک آئی پی ایڈریس چاہیے ہوگا جو باقاعدہ خریدا جاتا ہے اور اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو آئیے نے کہا کہ بھئی انٹرنلی اگر آپ کے پاس 10 کمپیوٹر ہیں یا 10,000 مشینیں ہیں، کوئی آئی پی ایڈریس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان آئی پی ایڈریسز کو جو چاہے یوز کرے، یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے ٹوٹل میں۔ تو جیسے فار ایگزامپل اگر میں اپنے کمپیوٹر پہ جاؤں اور میں دیکھوں انٹرنل آئی پی ایڈریس کیا ہے، یعنی مجھے جو اقرا یونیورسٹی سے میں کنیکٹڈ ہوں، تو میرا آئی پی ایڈریس کیا ہے، تو میں آئی پی کانفگ لکھ کے معلوم کر سکتا ہوں، IP config/all۔ یہ بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن میں اس وقت لوکل ایریا نیٹ ورک کیبل، یعنی وائر کے ذریعے کنیکٹ ہوں، کیبل کے ذریعے، تو یہ ایتھرنیٹ اڈیپٹر، یہ میرا آئی پی ایڈریس ہے 10.15، یعنی کہ یا تو 10 کی سیریز میں سے ہوگا۔ اچھا اگر آپ اپنے گھر میں چیک کریں گے تو گھروں میں عام طور پہ 192 سیریز کے آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں۔ کمپنی جو بڑی کمپنی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہوسٹ کی تعداد زیادہ ہے، تو بڑی آرگنائزیشن عام طور پہ 10 کی سیریز یوز کرتی ہے۔ یہ میرا کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس ہے لوکل، ٹھیک ہے، لیکن 10.15.0.134 ہے یہ، یعنی یہ لوکل آئی پی ایڈریس۔ اچھا تو پرائیویٹ آئی پی ایڈریس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ آرگنائزیشن نے کہا کہ بھی آپ پرائیویٹلی جتنے چاہے آئی پی ایڈریسز یو کین یوز، لیکن اگر آپ کو انٹرنیٹ پہ جانا ہے then you have to purchase at least one IP address which is a public IP address، اور جو پبلک آئی پی ایڈریس ہے اس کو پھر آپ کو باقاعدہ رجسٹر کرانا پڑتا ہے اس یہاں پر، اور اس کے منتھلی یا ایئرلی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ لیکن آپ کا انٹرنل نیٹ ورک کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کو انٹرنیٹ پہ جانے کے لیے صرف ایک آئی پی ایڈریس چاہیے جو کہ پبلک ہے۔ جیسے کہ آپ اپنے کیبل والے سے انٹرنیٹ بولتے ہیں، تو بھائی وہ جو ڈیوائس لے کر آیا ہے کیبل والا، وہ آپ خود بھی تو خرید کے لا سکتے ہیں، راؤٹر سوئچ گھر پہ خرید کے لے آئے اور کمپیوٹرز کو کنیکٹ کر دیں اس ڈیوائس سے، تو کیا آپ انٹرنیٹ کو ایکسس کر لیں گے؟ نہیں بھائی، اس لیے کہ انٹرنیٹ کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو یہ آئی پی ایڈریس چاہیے، اور یہ آپ کو وہ کیبل والا پرووائڈ کرے گا، اور اس کے وہ آپ سے پیسے بھی لے گا۔ جو منتھلی چارجز ہوتے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے، جو منتھلی چارجز ہیں ان میں یہ آئی پی ایڈریس، اس کے پیسے بھی شامل ہوتے ہیں، ان کی سروسز کے بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو پرائیویٹ اور پبلک میں ڈیوائڈ کرنے سے کیا فائدہ ہوا کہ گھر کے اندر کمپنی، اب دیکھو نا لاکھوں کروڑوں یوزرز ہیں جو پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز یوز کر رہے ہیں۔ میرے گھر میں جو کمپیوٹر ہے اس کا بھی آئی پی ایڈریس ہوگا 192.168.1.1، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو آپ کے فون ہیں یا آپ کی ڈیوائسز ہیں ان کے آئی پی ایڈریس بھی یہی ہوں، تو میرے گھر پہ بھی یہی چل رہا ہے، آپ کے گھر پہ بھی یہی چل رہا ہے، تو ڈبل۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر اندر والے تمام کمپیوٹرز کو بھی پبلک آئی پی مل رہے ہوتے تو پھر ہر آئی پی ایڈریس خریدنا پڑتا، اور جب خرید رہے ہوتے تو ان کی تعداد بھی کم ہو رہی ہوتی پھر،
تو یہ 20 سال پہلے ہی ختم ہو چکے ہوتے ہیں. آپ اس اندازہ کریں کہ یہ اب بھی ختم ہو رہے ہیں, تو یہ جو ہے یہ پبلک یہ بھی اب ختم پہ آ رہے ہیں, تو انہوں نے IPv6 شروع کر دیا. لیکن آپ مطلب یو کین امیجن کہ اگر یہ سارے آئی پی ایڈریسز جو پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز ہیں, اگر یہ بھی خریدنے پڑتے تو پھر آئی اے این اے آرگنائزیشن جو ہے اس کے پاس ایک ایک کر کے تمام آئی پی ایڈریس ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ اب آپ سوچ لیں کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں گھر ہیں, انٹرنل نیٹورکس لگے ہوئے ہیں, کمپنیز ہیں بڑی بڑی جن کے پاس 10 20 20 50 50 ہزار انٹرنل کمپیوٹرز ہوتے ہیں, اور جتنے کمپیوٹرز کو آئی پی ایڈریسز دے رہے ہیں وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہے, کیونکہ وہ تو انٹرنل ہے نا, وہ فری ہیں وہ. لیکن جب وہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو بس ایک پبلک خرید لیتے ہیں, اور یہ وہ پبلک ہے جو کہ اس میں سے خرچ ہو رہا ہے, نکل رہا ہے. تو اگر یہ سب بھی پبلک ہوتے تو کب کے یہ سارے آئی پی ایڈریس ختم ہو چکے ہوتے ہیں, آپ اس اندازہ کر لیں. تو پرائیویٹ اور پبلک میں ڈیوائڈ کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ کاسٹ سیونگ, کیونکہ اتنے سارے آئی پی ایڈریسز خریدنے نہیں پڑ رہے, یہ سب فری کے ہیں. آپ گھر میں مزے سے اپنا ایک اسمارٹ فون کنیکٹ کرتے ہیں, دوسرا کرتے ہیں, تیسرا کرتے ہیں, چوتھا کرتے ہیں, پانچواں کرتے ہیں. آپ کے کیا کیبل والا آپ کے پیسے بڑھاتا ہے کیا؟ نہیں بڑھاتا, کیونکہ اس نے ایک پبلک آپ کو دے دیا, بس اسی کے پیسے وہ چارج کر رہے ہیں. انٹرنل آپ جتنے فون کنیکٹ کرتے ہیں, دو کئی الاؤ ہوتے ہیں, آپ سے وہ پیسے نہیں لیتا. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئی پی ایڈریس سیو ہو رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ سب کے سب پبلک ہوتے یعنی پرائیویٹ اور پبلک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا, بس سب 0.0.0.0 سے شروع ہوتے ہیں, 1 2 3 4, یا آئی اے ہر ایک کو بانٹ رہی ہوتی اس طرح سے. تو بھائی پھر تو دنیا میں یہ آئی پی ایڈریسز کب کے ختم ہو چکے ہوتے سارے کے سارے. اور تیسرا سیکیورٹی بھی ہے, کیونکہ باہر سے کوئی شخص اگر آپ کے نیٹ ورک پہ آتا ہے تو اس کو صرف اس کا پتا ہوتا ہے, وہ اندر نہیں آ سکتا, کیونکہ وہ ڈائریکٹ آپ کی کمپیوٹر کو ایکسس نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ آئی پی ایڈریسز باہر نہیں ہوتے. 192.10 اور 172 کا ایڈریس کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کسی ویب سائٹ کو یہ ایڈریس ملا ہوا. جتنی پبلک آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں جو ویب سائٹس کو ملے ہوتے ہیں وہ اس جیسے ہوتے ہیں, جو کہ 10 172 اور 192 سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس وقت اقرا یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوں, میرا پرائیویٹ آئی پی ایڈریس تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہے, وہ ہے 10.15. میرا پبلک آئی پی ایڈریس کیا ہے, یعنی جس کے تھرو میں انٹرنیٹ پہ جا رہا ہوں, تو میں معلوم کر سکتا ہوں یہاں سے جا کے. میں یہاں پر لکھوں گا واٹ از مائی آئی پی, یا آپ اپنے گھر پہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اقرا یونیورسٹی نے جو پبلک آئی پی خریدا ہوا ہے وہ یہ والا ہے. اچھا اب چینج ہو گیا ہے, انہوں نے ایک اور ہو سکتا ہے ملٹیپل آئی پی ایڈریسز لیے ہوں گے, لیکن یہ اقرا یونیورسٹی کا ہے. اچھا اس سے پہلے کئی 3 4 سالوں سے میں دکھ رہا تھا وہ یہ والا آتا تھا 43.231. تو یہ کیونکہ انہوں نے ایک پول خریدا ہوگا آئی پی ایڈریسز کا, تو کبھی یہ آ جائے گا. عام طور پہ یہی والا شو ہوتا تھا 43.231 والا, اس دفعہ یہ 103. یہ پبلک آئی پی ایڈریس ہے. یہ کس کا پبلک آئی پی ایڈریس ہے؟ یہ اقرا یونیورسٹی. تو آپ نے اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو آپ کی مشین ہے جو انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے اس کا پبلک آئی پی کیا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ پبلک آئی پی اقرا یونیورسٹی نے باقاعدہ خریدا ہوا ہے. آپ ڈائریکٹ بھی خرید سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو گھر میں انٹرنیٹ لگتا ہے وہ آپ ڈائریکٹ نہیں خریدتے, بلکہ کیبل والا آپ کے لیے خرید کے دیتا ہے. لیکن آپ ڈائریکٹ بھی خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اقرا یونیورسٹی نے ڈائریکٹ خریدا ہوا ہے. اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے, نام پتہ وغیرہ سب لکھا جاتا ہے, پھر اس کے منتھلی پیسے دیے جاتے ہیں. زیادہ نہیں ہوتے, میرے خیال سے 2,500-3,000 روپے یا 5,000 روپے مہینے کے ہوتے ہیں شاید, ایسے کچھ ہوتے ہیں. تو ایک کمپنی کے لیے یہ افورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک آرگنائزیشن کے لیے. تو ایک پبلک آئی پی ایڈریس چاہیے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی کمپیوٹر پرائیویٹ سے نکل کے اس فائر وال یا جو بھی ایگزٹ پوائنٹ ہے اس سے انٹرنیٹ پہ جاتا ہے,
ہاں اچھا، کوئی بھی کمپیوٹر جب انٹرنیٹ پہ جاتا ہے تو سورس ہے 192 سے فار ایگزامپل یہ کمپیوٹر لگا انٹرنیٹ لوکل ایریا نیٹ ورک میں میرے، جس کا آئی پی ایڈریس ہے 192.168.1.1، اور مجھے جانا ہے فیس بک ڈاٹ کام یا یوٹیوب ڈاٹ کام پہ، تو یہاں سے پیکٹ نکلے گا، سورس ہوگی یہ یہاں تک پہنچے گا، لیکن یہ چونکہ پرائیویٹ آئی پی ایڈریس ہے یہ انٹرنیٹ پہ نہیں جا سکتا. یہ کیا ہوا، واپس کر دو، یہ انٹرنیٹ پہ نہیں جا سکتا، اس کو یہاں روکنا ہے. تو بھائی روکیں گے کیسے؟ یقیناً اس ڈیوائس کو کچھ بتانا پڑے گا آپ کو کہ بھائی یہ پرائیویٹ ہے کیونکہ یہ اس رینج کا ہے، اس کو باہر نہیں لے کے جانا ہے. اس ڈیوائس کو آپ نے بتانا ہوگا. اس کو بتانے کا مطلب ہے کہ اس پہ کچھ کنفیگر کرنا ہوگا کہ بھئی جب بھی اندر سے کوئی بھی چیز تمہارے پاس آئے، کسی بھی کمپیوٹر سے آئے، تم نے اس سورس آئی پی ایڈریس کو کنورٹ کرنا ہے اس خریدے ہوئے آئی پی ایڈریس پہ. اس پہ یہ جو کنورژن ہے فرام پرائیویٹ آئی پی ایڈریس انٹو پبلک آئی پی ایڈریس، دس از کالڈ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن. اور یہ لازمی ہونی پڑتی ہے، اس کے بغیر انٹرنیٹ نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ سب پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز ہیں، ان کو الاؤ نہیں ہے کہ یہ انٹرنیٹ پہ جائیں. انٹرنیٹ پہ یہ آئی پی ایڈریسز نہیں ہوں گے. انٹرنیٹ پہ صرف وہ ہوگا جو آپ کی پہچان ہے. سمپل سی ایگزامپل میں آپ کو دوں، آپ کی یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی کا گیٹ ہے نا، یونیورسٹی کا ایک ایڈریس ہے نا باہر کا. لوگ جب خط لکھتے ہیں، جو ڈاکیومنٹس بھیجتے ہیں، وہ یونیورسٹی کے ایڈریس پہ بھیجتے ہیں یا اندر اس کی کلاس کے ایڈریس پہ بھیجتے ہیں؟ ایک یونیورسٹی کا مین گیٹ ہے اور اس کے اندر کلاس رومز بنے ہوئے ہیں، لیب بنی ہوئی ہیں، کمپیوٹر کی لیب ہے تو الیکٹرانک کی لیب ہے تو فنا لیب ہے تو ڈین کا آفس ہے تو وی سی کا آفس ہے، فیکلٹی کے آفیسز ہیں. باہر سے کوئی شخص ڈاکیومنٹ بھیجتا ہے یونیورسٹی کو تو یہ لیب کے ایڈریس پہ بھیجتا ہے یا باہر کے ایڈریس پہ بھیجتا ہے، کمپنی کے ایڈریس پہ بھیجتا ہے؟ ظاہر ہے کمپنی کے ایڈریس پہ بھیجے گا نا، یعنی ایک یونیورسٹی کے ایڈریس پہ بھیجے گا اور پھر نام لکھ دے گا کہ اچھا بھائی یہ ڈین کے لیے ہے یا یہ وی سی کے لیے ہے یا یہ فیکلٹی کے لیے ہے. لیکن ایڈریس کیا ہوگا؟ مین ایڈریس. تو یہ سمجھ لو یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کی یونیورسٹی کا باہر کا ایڈریس ہے. باہر کی دنیا کو یہ ایڈریس پتا ہوتا ہے، اندر کیا چل رہا ہے باہر والوں کو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایڈریس نہیں پتا ہوگا تو باہر ڈیٹا بھیجیں گے کیسے؟ تو جب بھی کوئی ڈیٹا اندر سے باہر نکل رہا ہوگا، اس جگہ پہ آ کے ایڈریس ٹرانسلیشن ہوتی ہے. یہ ایڈریس کنورٹ ہوتا ہے پبلک میں. ٹھیک ہے، اس کو یہاں بھی ڈیفائن کیا گیا ہے اس طرح سے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ہوگا نہیں، اگر میں نے نیٹ پیڈ کی کوئی سلائیڈ اوپن ہے تو دیکھ لیتا ہوں. سوری، یا نہیں، پھر دیکھتے ہیں. کرپٹو تو نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کیا چیز ہے؟ یہ پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز ہیں سارے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، 10 172 192. دنیا میں ہر کمپیوٹر کو جو انٹرنل ہے اس کو ان میں سے کوئی ایک آئی پی ایڈریس ملے گا، یاد رکھیں. پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز آر یوزڈ ٹو اسائن کمپیوٹرز ود ان دا پرائیویٹ اسپیس وداؤٹ لیٹنگ them directly exposed to internet. یہ انٹرنیٹ پہ نہیں جائیں گے. پبلک آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے؟ پبلک آئی پی ایڈریس آئی پی ایڈریس کین بی ایکسس اوور دی انٹرنیٹ. یہ راؤٹیبل ہے، یہ اوور دی انٹرنیٹ ہے. یہ اگر آپ کو اپنا پبلک ایڈریس معلوم کرنا ہے تو آپ یہ لکھیں براؤزر پہ جا کے. نیٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ آئی پی ایڈریسز آر اسکارس. اسکارس کا مطلب ختم ہو رہے ہیں، لمیٹڈ ہے. تو یہ میں نے آپ کو ابھی پورا بتایا کہ ختم ہو رہے تھے تو
क्विक फिक्स इज नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की जाती। परमानेंट फिक्स तो ये है कि भाई IPv6 पे आ जाओ, लेकिन अभी इस पे टाइम है, और 20 साल पहले तो इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो उस टाइम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ही होती थी। क्या है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का बेसिक आइडिया? ये असाइन ईच कंपनी अ सिंगल IP एड्रेस, ठीक है, यानी कोई भी कंपनी है उसको एटलीस्ट एक IP एड्रेस असाइन कर दो, ठीक है, या फिर वो ग्रुप ऑफ पब्लिक IP एड्रेसेस खरीद ले, उसकी भी जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा, फॉर इंटरनेट ट्रैफिक, ठीक है। विद इन दी कंपनी, यानी कंपनी के अंदर, एवरी कंप्यूटर गेट्स अ यूनिक IP एड्रेस विच इज अ प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है, यानी इंटरनल, यानी इंटरनल every computer gets a unique private IP address, ठीक है। लेकिन when a packet exits the company and goes out to internet, an address translation takes place। क्या होता है, प्राइवेट से ग्लोबल में कन्वर्ट होता है। प्राइवेट से जब पैकेट एग्जिट करता है तो ये कन्वर्जन होती है ग्लोबल में। इस कन्वर्जन को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर भी दिखाया गया है कि देखें ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है 172.18.3.1 जो भी है, ये कंप्यूटर से निकला, तो अब सोर्स है 172, राउटर पे या फायरवॉल पे पहुंचा, यहाँ एड्रेस ट्रांसलेशन होती है। एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब है कि ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये कन्वर्ट होता है किसमें, पब्लिक में, 200.24.5.8, और इंटरनेट पे जाएगा, इस जगह पर ट्रांसलेशन होगी। अगर ये ट्रांसलेशन नहीं होगी तो ये प्राइवेट ही फिर बाहर जाएगा, और ये बाहर प्राइवेट को कोई नहीं पहचानेगा। यहाँ कन्वर्जन लाजमी है। ये कन्वर्ट हुआ 200 में, तो अब आप मुझे बताएं कि जो इंटरनेट यानी जिस सर्वर पे वो जा रहा है वहां से जो रिप्लाई आएगा वो बेसिकली 172 पे तो नहीं आएगा, वो रिप्लाई किस पे आएगा, 200 पे आएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन 200 है। जब 200 पे रिप्लाई आएगा तो ये डिवाइस इसको वापस कन्वर्ट करेगी प्राइवेट में, और फिर ये रिप्लाई कंप्यूटर को मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो सिर्फ प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्जन नहीं है, बल्कि फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट भी है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न जो रिप्लाई आएगा वो भी तो 200 पे आएगा ना, और 200 फिर कन्वर्ट होगा 172 में। तो ये कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट टू ग्लोबल या ग्लोबल टू प्राइवेट, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। किस लिए है, ताकि ताकि आईपी एड्रेस सेव किए जा सके, कॉस्ट सेविंग हो सके। असल जो वजह है ना वो यही है, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आईपी एड्रेसेस की बचत हो रही है, ठीक है। यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछ लें, जैसे मैं बोले ही जा रहा हूँ बस। भाई कोई तो पूछ लो सवाल यार, तुम लोग सवाल ही नहीं पूछते भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्वेश्चंस ना हो आप लोगों के पास। सवाल तो उसी वक्त नहीं पूछा जाता जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आदमी सवाल ही क्या पूछे जब कुछ पता ही नहीं चल रहा दुनिया में क्या हो रहा है। अगर चीज समझ में आ रही होती है तो सवाल फिर बनते हैं। अरे एनीवेज, आपके पास नहीं बन रहे तो मैं क्या करूं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये नेटवर्क्स में, प्राइवेट और पब्लिक और नेट पैट का कॉन्सेप्ट। चले, सवाल नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया बस टॉपिक, क्योंकि अभी इतनी सारी जो चीजें मैंने लिखी हुई है ये भी तो समझानी है क्या है ये। हमने कहा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस, अच्छा अब नेट जो होता है
یہ جو نیٹ ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں اسٹیٹک نیٹ اور ایک کو کہتے ہیں ڈائنامک نیٹ یا پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن بھی عام طور پہ کہہ دیتے ہیں. اسٹیٹک نیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پرائیویٹ آئی پی ایڈریس کنورٹ ہو ایک پبلک آئی پی ایڈریس میں. ٹھیک ہے, یعنی 192.168.1.1 یعنی آپ اس راؤٹر کو اس فائر وال کو عام طور پہ جو ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ فائر وال ہوتی ہے. تو یہ نیٹ پیڈ جو ہے عام طور پہ فائر وال پہ کنفیگر کیا جاتا ہے. تو اسٹیٹک نیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کمپیوٹر کے لیے ایک الگ پبلک آئی پی ایڈریس خریدا جائے. اگر 1.1 باہر جا رہا ہے تو وہ اس آئی پی ایڈریس کو لے کے باہر جائے, یعنی اس میں کنورٹ ہو. اگر 1.2 جا رہا ہے تو وہ کسی اور میں کنورٹ ہو جائے. جیسے یہ میں نے لکھے ہوئے نا, یہ سارے یہ میں نے کہا 1.3 ہے تو وہ 19 کو لے کے جائے, 1.5 ہے تو وہ 20 کو لے, یعنی الگ الگ پرائیویٹ آئی پی ایڈریس. یعنی ہر انٹرنل کمپیوٹر کے لیے ایک ایکسٹرنل پبلک آئی پی ایڈریس خریدا جائے. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹک نیٹ, یعنی 1-to-1 میپنگ ہو رہی ہے. تو سوال یہاں یہ بنتا ہے, ہر وہ شخص جو اس وقت جاگ رہا ہے اور کوشش ذرا بھی کر رہا ہے سمجھنے کی, تو یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ جب ہر انٹرنل کمپیوٹر کو ایک پبلک آئی پی اس کے لیے خریدنا ہی ہے, تو بھائی پھر یہ جو ہم اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں کاسٹ سیونگ اور آئی پی ایڈریس سیونگ, اس کا کیا پھر یہ کیا فائدہ ہوا؟ بیسٹ تو یہی تھا نا, ہم تو شروع میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے کمپیوٹرز ہیں وہ سب, ان میں سے کوئی بھی جب باہر جائے گا تو اس کے لیے صرف ایک خریدو. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹک نیٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ ہر کمپیوٹر کے لیے الگ پبلک خریدو. تو بھائی اسٹیٹک نیٹ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور اسٹیٹک نیٹ سے تو بیسیکلی یہ دو فائدے بھی نہیں ہو رہے, لیکن اس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے یہ ہم دیکھیں گے. لیکن عام زندگی میں عام طور پہ ہم ڈائنامک نیٹ یوز کرتے ہیں یا پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن پیٹ یوز کرتے ہیں, جس کو پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن بھی کہا جاتا ہے. اور وہ یہی ہے کہ انٹرنل جتنے بھی نیٹ ورک ہیں ان کے لیے ایک پبلک خرید لو. تو ایک پبلک آئی پی کے پیسے دو, انٹرنل سارے کمپیوٹرز اسی میں کنورٹ ہو کے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اسٹیٹک نیٹ کی ضرورت بھی بہت زیادہ پڑتی ہے. اب کہاں پڑتی ہے یہ ابھی اگلے 10 منٹ میں آپ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, یعنی اسٹیٹک نیٹ اور ڈائنامک نیٹ یہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے. تو مختلف جگہوں پہ چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں میں نے اسی لیے, تو ایک ساتھ نہ پڑھیں, ان کو آہستہ آہستہ کر کے دیکھنا ہے. کہیں گے تو یہ سلائیڈ بھی میں آپ, یہ جو چیزیں یہ بھی میں لیکچرز کے فولڈر میں یہ سلائیڈ بھی ڈال دوں گا تاکہ اس سے یاد آ جائے گا ایک دم سے. تو نیٹ کی دو قسمیں ہو گئی, اسٹیٹک نیٹ اور پرائیویٹ نیٹ. اسٹیٹک کا مطلب وہ کہ 1-to-1 میپنگ, لیکن اس سے یہ فائدہ نظر نہیں آ رہا, لیکن کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اس کا بھی, وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. لیکن اصل جس سے ہمیں یہ کاسٹ سیونگ ہو رہی ہے اور آئی پی ایڈریس کی سیونگ ہو رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ تمام کمپیوٹرز ایک پبلک آئی پی ایڈریس کو لے کے بڑھ جائیں. اس کو ڈائنامک یا پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن بھی کہا جاتا ہے. ہاں چلو, ایک نے اسامہ صاحب نے تو یہ کوشش کی تھی پوچھنے کی, ایٹ لیسٹ جو میرا سوال تھا. اچھا, اب ذرا ایک, تو یہ بات بھی دونوں میں پتہ چل گئی کہ اسٹیٹک نیٹ میں اس میں کیا فرق ہے. اسٹیٹک نیٹ 1-to-1 ہے اور پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن ڈائنامک نیٹ کی بھی ایک قسم ہی سمجھی جاتی ہے یہ. اس کا مطلب ہے کہ مینی ٹو ون یا 1-to-1 یا 1-to-all کہہ لو اس کو, تمام کے لیے یہ 1-to-all ہے یہ. اچھا, اب ذرا اس میں جو ہمیں تھوڑی سی ایک چیز اور رہ گئی ہے تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کسی نے ہاتھ اٹھا دیا بھائی.
یہ سوال پوچھنا کسی کو؟ اگر آپ نے ہینڈ ریز نہیں، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو میں آپ کو الاؤ ٹو ٹاک کر دوں گا، تو آپ چیٹ پہ پہلے لکھ دیں کہ سر مجھے بات کرنی ہے. کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا، ہینڈس ڈاؤن کر دو، ہینڈ ریز کیے ہوئے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال ہے میرا آپ سے، اور ایک غور سے چیز سنیے گا. اچھا اقرا یونیورسٹی کا تو آئی پی ایڈریس کیا تھا؟ وہ یہ تھا. ٹھیک ہے چلیں، لیکن بہرحال میں نے ابھی وہی لکھا ہوا ہے جو میرے پاس لکھا ہوا ہے وہاں پر، تو میں اسی کو کنسیڈر کر رہا ہوں. حماد عالم صاحب، اچھا میں آپ کو الاؤ ٹو ٹاک کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ رکے آپ. سیٹنگز میں جا کے اچھا چلے بھائی بولے. حماد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شیئر آڈیو کر دیا میں نے. اگر آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کیا ہوا ہے تو اس سے بھی ہٹ جائیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام، بولے. سر میں پوچھ رہا تھا جیسے آئی پی ایڈریس اور اسٹیٹک نیٹ بتایا، تو نیٹ کو ایک بار اور ریپیٹ کر دیں گے سر، اور اس کا ریلیشن بھی ہیں کیا پرائیویٹ ریپیٹ نیٹ کر دوں؟ ریلیشن سر پرائیویٹ نیٹ کا ریلیشن بتا دیں دوبارہ سے. ارے بھائی یہ ریپیٹیشن کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اچھی ہوتی ہیں بھائی. سر سمجھ نہیں چلو آیا تھا اس کا. کیا سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ جیسے وہ اسٹیٹک کا آپ نے بتایا تھا کہ اس کا ریلیشن 1 to 2 ہوتا ہے، اور پرائیویٹ نیٹ کا ریلیشن سمجھ نہیں آتا کہ پرائیویٹ نیٹ کا ریلیشن کتنوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ پرائیویٹ نیٹ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پرائیویٹ آئی پی ایڈریس ہوتا ہے، پبلک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں سوری سر. یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز ہیں، یہ پبلک آئی پی ایڈریس ہے. یہ خریدا جاتا ہے، یہ فری کے اویلیبل ہوتے ہیں، آپ جتنے چاہے یوز کرتے رہیں. یہ پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز انٹرنیٹ پہ نہیں جا سکتے، ان کو یہاں روک دیا جاتا ہے. یہ روکنے والا کون ہے؟ یہ ایگزٹ پوائنٹ ہے، گیٹ وے ہے، یہ آپ کی فائر وال ہے. اس فائر وال کو کنفیگر کیا جاتا ہے، اس فائر وال کو بتایا جاتا ہے کہ جب بھی اندر سے کوئی ٹریفک باہر نکلے تو جس بھی کمپیوٹر سے آئے، جو بھی آئی پی ایڈریس ہو، تم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اس والے میں جو تم نے خریدا ہے، اور پھر یہ چیز باہر جاتی ہے ڈیسٹینیشن تک. ڈیسٹینیشن سے رپلائی بھی اسی ایڈریس کو آتا ہے. ڈیسٹینیشن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اندر کے کون سے کمپیوٹر نے یہ ریکویسٹ بھیجی تھی. ڈیسٹینیشن کو تو صرف یہ پتا ہوتا ہے یہاں سے سوال آیا تھا، تو وہ رپلائی اسی کو کرتا ہے. پھر یہ واپس کنورٹ کرتا ہے اور رپلائی کو اس ریسپیکٹو کمپیوٹر کو بھیج دیتا ہے. یہ جو پروسیس ہوتا ہے کنورژن کا، فرام پرائیویٹ آئی پی ایڈریس ٹو پبلک آئی پی ایڈریس، دس از کالڈ نیٹ. یا فرام پبلک آئی پی ایڈریس ٹو پرائیویٹ آئی پی ایڈریس، دس از کالڈ نیٹ. تو پرائیویٹ سے پبلک میں یا پبلک سے پرائیویٹ میں کنورٹ کرنے کا، آئی پی ایڈریس کو کنورٹ کرنے کا نام، اپنا میوٹ کر دو یار اپنے آپ کو، اس کا نام ہوتا ہے نیٹ. یہ ہم نے سیکھا ابھی. پھر میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو نیٹ ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو ہم اسٹیٹک نیٹ کہتے ہیں اور ایک کو ڈائنامک کہتے ہیں. اسٹیٹک نیٹ میں تھا، اسٹیٹک نیٹ کیا ہوتا ہے کہ جتنے کمپیوٹرز ہیں میرے پاس انٹرنل، میں ہر ایک کمپیوٹر کے لیے ایک پبلک آئی پی ایڈریس خریدوں، اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں کہ جب بھی 1.1 باہر نکلے انٹرنیٹ پہ جائے تو وہ اس آئی پی ایڈریس میں کنورٹ ہو. 1.2 جب بھی انٹرنیٹ پہ جائے وہ کسی اور آئی پی ایڈریس پہ کنورٹ ہو. جیسے یہ 18 ہے تو اگلا 19، یہ سب مجھے خریدنے پڑیں گے. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اسٹیٹک کہتے ہیں کیونکہ یہ 1 to 1 میپنگ ہے. 1 to 1 کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس، جس کو کہتے ہیں نا 1 to 1، ایک کے بدلے دوسرا، ایک کے بدلے دوسرا. تو 1 to 1 میپنگ ہے. یہ میپنگ کا مطلب ہوتا ہے میپ کرنا، کوئی چیز کنورٹ کرنا ایک سے دوسرے میں. تو اسٹیٹک میں پھر فائدہ تو نہیں ہوا، کیونکہ جب میں ہر کمپیوٹر کے لیے ایک پبلک خرید رہا ہوں تو پھر یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو واقعی اسٹیٹک میں ہوتا بھی نہیں ہے فائدہ، لیکن اسٹیٹک کا پھر بھی استعمال ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کہاں ہے.
لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ نیٹ ڈائنامک والا ہے، یا پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن بھی کہتے ہیں اس کو، پورٹ PORT پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن، کہ جس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں انٹرنل، کوئی بھی کمپیوٹر باہر جائے گا تو وہ اس کے لیے صرف ایک پبلک IP ایڈریس خریدو بس، اس کو اور فائر وال کو سمجھا دو کہ اس نیٹ ورک سے جو بھی چیز باہر جائے گی وہ کنورٹ ہوگی اس میں. اس سے ہی تو بچت ہو رہی ہے IP ایڈریس کی بھی اور کاسٹ کی بھی. اس کو کہتے ہیں ڈائنامک نیٹ. لیکن اب اس میں ایک مسئلہ ہے اور وہ میں آپ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اب اس مسئلے کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ IP ایڈریس ہے، اس نے جانا تھا یوٹیوب پہ، یعنی یہ کمپیوٹر ہے، تو سورس یہ ہے، ڈیسٹینیشن ہے یوٹیوب کی. لیکن سورس یہ، ڈیسٹینیشن یوٹیوب. یہ یہاں سے نکل کے ادھر پہنچا، اس نے اس کو کنورٹ کیا. دیکھیں میں نے لکھا یہاں شو کیا ہوا ایرو سے، اس نے اس کو کنورٹ کیا کس میں، 43.231.60.18 میں، اور اس کو بھیج دیا یوٹیوب کی طرف. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ جب یوٹیوب کا رپلائی آئے گا تو اسی ایڈریس پر آئے گا. لیکن اتفاق سے اسی ٹائم پر جب 1.1 نے یوٹیوب پہ جانا تھا اور وہ پیکٹ بھیجا تھا، تو ظاہر ہے کمپنی میں ایک وقت میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. 1.2 بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی فیس بک پہ جانا تھا. اس کی ریکویسٹ یہاں سے نکلے گی. سورس دیکھو 1.2، ڈیسٹینیشن فیس بک، یہ یہاں سے ہوتا ہوا اس راؤٹر پہ یا اس فائر وال پہ پہنچا. اس فائر وال نے یا اس راؤٹر نے جو بھی ایگزٹ گیٹ وے ہے، اس نے جس طرح 1.1 کو کنورٹ کیا تھا 60.18 میں، کیونکہ ایک ہی IP ایڈریس خریدا ہوا ہے، بالکل اسی طرح 1.2 کو بھی کنورٹ کر دیا 60.18 میں. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، اور فیس بک کی طرف بھیج دیا. فیس بک کا رپلائی بھی آ گیا ادھر. اب یہ دونوں جو ہیں یوٹیوب اور فیس بک، ان دونوں کے رپلائی کدھر آئیں گے؟ ادھر ہی آئیں گے نا. جب یہ دونوں رپلائی ادھر آ گئے تو اس گیٹ وے کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو کنفیوز ہو جائے گا نا کہ یار اس نے یوٹیوب کے لیے ریکویسٹ بھیجی تھی یا اس نے یوٹیوب کے لیے ریکویسٹ بھیجی تھی، کیونکہ رپلائی دونوں کی طرف سے آیا اور دونوں نے رپلائی ادھر کیا، یعنی دونوں آگے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اب یہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ یوٹیوب والا رپلائی میں نے 1.1 کو دینا ہے اور فیس بک والا رپلائی میں نے 1.2 کو دینا ہے؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے نا یہ، کیونکہ یہ دونوں، اور دو کیا، یا 10,000 کمپیوٹرز ہوں اور وہ سب کے سب انٹرنیٹ پہ جا رہے ہوں. 10 میں سے کئی ایسے ہوں گے جو سب کے سب فیس بک پہ جا رہے ہوں گے، اور ہر کوئی اپنی پروفائل پہ لاگ ان ہوگا، اور سارے رپلائی ایک ہی دروازے پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب سارے رپلائی ایک ہی دروازے پہ آگے کھڑے ہو گئے تو اس ڈیوائس کا کام ہے کہ ہر رپلائی کو اس کے صحیح کمپیوٹر کو بھیجے. یہ کیسے بھیجے گا؟ کیونکہ یہ تو ہر جاتے ہوئے ٹریفک کو اسی میں کنورٹ کر رہا ہے 18 میں. تو بھائی اتنے سارے جب رپلائی آ گئے 18 پہ، تو اس میرا سوال آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ گئی میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. مطلب یہ جو میرا کوشچن ہے، جو میں نے چیز کہی ہے، اس کو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس چیز کے لیے یاد رکھیں، جو آخری 5 منٹ کی اور چیز رہ گئی ہے، اور کانسیپٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس چیز کے لیے پورٹ نمبرز کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ پورٹ نمبر TCP پورٹ کہلاتی ہیں. یہ کوئی سوئچ کی پورٹ نہیں ہے، TCP پورٹ نمبرز کہلاتے ہیں، جو کہ 0 سے 65,000 ہے. یہ رینڈم پورٹ نمبرز کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب کمپیوٹر کوئی بھی ڈیٹا کسی بھی انٹرنیٹ کو بھیجتا ہے، کسی بھی کمپیوٹر کو انٹرنیٹ پہ، تو اپنا IP ایڈریس لگاتا ہے ساتھ میں، اپنا IP ایڈریس، ڈیسٹینیشن کا IP ایڈریس. لیکن اس 65,000 میں سے بس شروع کے 1024 کو چھوڑ کر کوئی بھی ایک رینڈم پورٹ نمبر سلیکٹ کر لے گا. جیسے اس نے پورٹ نمبر 2000 لگایا اپنے ساتھ،
یہ جو پورٹ نمبر ود آئی پی ایڈریس یہ کہلاتا ہے ساکٹ ایڈریس، اس کو ساکٹ کہا جاتا ہے. تو یہ صرف یعنی یہ جو پیکٹ بھیج رہا ہے یہاں سے یہاں، اس میں صرف آئی پی ایڈریس نہیں لگاتا بلکہ ساتھ میں پورٹ نمبر بھی لگاتا ہے. اب یہ آئی پی ایڈریس وتھ پورٹ نمبر یہاں سے پہنچا ادھر، بالکل اسی ٹائم پہ 1.2 نے بھی پورٹ نمبر لگایا اور اتفاق سے سیم لگا دیا. الگ بھی لگا سکتا ہے، سیم بھی لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ رینڈم ہے. تو ان دونوں کمپیوٹرز کا آپس میں تھوڑی پتا ہے کہ بھائی میں نے 2000 لگا دیا ہے تو اب تم 2000. بس یہ جب ٹریفک کو باہر بھیج رہے تھے تو ان 65,000 میں سے کوئی بھی ایک آربیٹری نمبر چوز کرے گا یہ کمپیوٹر. یہ بھی ہو سکتا ہے اتفاق کہ دونوں ایک جیسا یوز کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الگ الگ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک ٹیگ ہے جو کہ آئی پی ایڈریس کے ساتھ لگ جائے گا، ٹی سی پی پورٹ نمبر. اب دونوں کے پیکٹ ادھر پہنچے. راؤٹر کیا کرتا ہے کہ راؤٹر جب ٹریفک کو باہر بھیج رہا ہوتا ہے تو آئی پی ایڈریس کو کنورٹ کرتا ہے اس آئی پی ایڈریس میں، ٹھیک ہے. تو اس نے 192.168.1.1 کو کنورٹ کیا 18 میں، لیکن 1.1 کے ساتھ جو پورٹ نمبر تھا اس نے اس کو کنورٹ کیا 3000 میں، تاکہ جب ریٹرن رپلائی آئے تو وہ رپلائی تو سیم ایڈریس پر آئے گا، دونوں کا رپلائی سیم ایڈریس پر آئے گا. لیکن پورٹ نمبر سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اگر 3000 پہ رپلائی آیا ہے اس کا مطلب ہے یہ اس کا رپلائی ہے، اور اگر 1 پر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے کمپیوٹر کا رپلائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی دونوں باہر نکل رہے تھے تو دونوں کے آئی پی ایڈریسز کنورٹ ہوئے 18 پہ، کیونکہ ایک ہی آئی پی ایڈریس خریدا ہوا ہے. سوال یہ تھا، پرابلم یہ آ رہی تھی کہ جب دونوں کا رپلائی آتا ہے تو دونوں کا رپلائی اسی دروازے پہ آ جاتا ہے. یہ کیسے ڈسٹنگوش کرے کہ یوٹیوب والا رپلائی 1.1 کا ہے، فیس بک والا رپلائی 1.2 کا ہے؟ یہ ڈسٹنگوش اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کوئی ایک اور چیز بھی شامل نہ ہو. تو ایک اور چیز جب شامل ہوئی یعنی پورٹ نمبر، اس کمپیوٹر نے صرف اپنا آئی پی نہیں بھیجا بلکہ ساتھ میں ایک پورٹ نمبر بھی بھیجا. اس 1.2 نے بھی یہی کام کیا، آئی پی کے ساتھ پورٹ نمبر بھیجا. یہ جب دونوں پہنچے یہاں پر تو اس نے پہلے والے کے پورٹ کو کنورٹ کیا 3000 میں، ایک رینڈم کنورژن ہے، اور اپنے پاس نوٹ کر لیا کیونکہ یہ تو ایک ہی ڈیوائس ہے نا. اس کو تو پتا ہے کہ میں نے 2000 والے کو کنورٹ کیا 3000 میں، اور اس 2000 والے کو کنورٹ کیا یعنی 1.2 والے کو کنورٹ کیا 3001 میں. تو اب 1.1 کے لیے جو رپلائی آئے گا تو اسی دروازے پہ، لیکن کس پورٹ پر آئے گا؟ یعنی اس کے ساتھ کیا ٹیگ لگا ہوگا؟ 3000. جب 3000 لگا ہوگا تو وہ فوراً پہچان جائے گا اچھا 3000 تو یہ والا ہے. جو رپلائی 3001 کے لیے آئے گا وہ پھر اس کو ادھر بھیج دے گا. تو اس طرح سے ریٹرن ٹریفک ہر کمپیوٹر کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انٹرنل آپ نے فیس بک ڈاٹ کام پہ گئے، یعنی آپ نے اپنے کمپیوٹر کو آن کیا، فیس بک ڈاٹ کام لکھا تو پتہ چلا یوٹیوب اوپن ہو گیا. اس لیے کہ یہ راؤٹر یا یہ ایگزٹ پوائنٹ یا یہ گیٹ وے غلطی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ نوٹ کرتا ہے ہر چیز. اسی لیے اس کو پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں صرف نیٹ ورک کے ایڈریس کی ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی بلکہ جو پورٹ نمبرز ہیں ان کی بھی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، یہ بھی ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے بھائی، اس کے بغیر انٹرنیٹ چل نہیں سکتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں بھی بتائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. پورٹ نمبر سیم یوز ہوگا تو تب بھی کیسے نہیں جاتے ہوئے تو سیم یوز ہو رہا ہے، اصل تو راؤٹر ہے نا جو اس کو جاتے ہوئے اس کو کنورٹ کر رہا ہے. اور راؤٹر جب کنورٹ کرتا ہے تو وہ پورا ساکٹ ایڈریس دیکھتا ہے، پورٹ نمبر یہ پورا کمبینیشن دیکھتا ہے. اس نے کہا اچھا 1.1 کی یعنی یہ ساکٹ یہ جو آیا تھا اس کو میں نے کنورٹ کیا تھا 3000 میں، اور یہ جو پورا 1.2 کے ساتھ پورٹ نمبر آیا تھا اس کو میں نے کنورٹ کیا تھا 3001 میں. تو جو رپلائی آئے گا وہ 3001 کو جو آئے گا وہ ادھر پھینک دے گا، 3000 کو جو آئے گا وہ ادھر پھینک دے گا. ٹھیک ہے، تو یقیناً اب آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی.
ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن کا. ٹھیک ہے، ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہاں بھائی کس طرح سے راؤٹر نے پہچانا. ہوا یہ کہ میں اپنے نیٹ ورک پہ ایک ویب سرور میں نے اپنی ویب سائٹ بنائی، اور وہ سرور یہاں میں نے اپنے نیٹ ورک پہ لا کے انسٹال کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بالکل لاسٹ چیز ہے یہ. اور اس چونکہ میرے لوکل ایریا نیٹ ورک پہ ہی لگا ہوا تھا یہ سرور xyz.com. تو جس طرح میں نے 1.1 اس کو دیا، 1.2 دیا، 1.3، 1.4، یہ abc.com. چلو میں تو میں نے اس سرور کو abc.com اس کو میں نے آئی پی ایڈریس دے دیا 1.3 کیونکہ لوکل ایریا میں ہے نا 1. اور یہ میری کیا ہے ویب سائٹ ہے. اب آپ سے میرا سوال سمپل یہ ہے کہ اس سرور کو تو دیکھو میں اس کمپیوٹر، یہ میرے کلائنٹ کمپیوٹرز ہیں نا، یہ میری نارمل مشینز ہیں. تو ان کمپیوٹر یہ یعنی یہ یوزرز کے لیے ہے مشینیں، اور یوزرز بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ انٹرنیٹ بھی ایکسس کر رہے ہیں. جب وہ انٹرنیٹ ایکسس کر رہے ہیں، اچھا تو ٹریفک اندر سے جنریٹ ہو رہا ہے. فائر وال کو آپ نے ابھی شروع میں دیکھا تھا نا آپ نے، فائر وال کیا ایک فیچر ہم نے پڑھا تھا کہ فائر وال کیا کرتی ہے، اندر سے جانے والے ہر ٹریفک کو الاؤ کر دیتی ہے، اور جو اندر سے ٹریفک جنریٹ ہوتا ہے اس کے لیے واپسی کا راستہ اوپن رکھتی ہے. تو واپسی کا راستہ اسی طرح اوپن رکھتی ہے جو میں نے ابھی سمجھایا کہ وہ جاتے ہوئے راستے میں پورٹ نمبر کو کنورٹ کرتی ہے اور اس پورٹ نمبر کو پہچانتی ہے. اپنی لسٹ میں دیکھے گی اچھا بھائی ریپلائی اگر اسی جگہ سے اسی پورٹ نمبر پہ آئے تو اس کو واپس جانے دو. ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے فائر وال میں سیکھا تھا نا بیسک فیچر میں، جس کو اسٹیٹ فل فائر وال بھی کہا جاتا ہے. یہ پورے ٹریفک کو واچ کرتی ہے، کنورٹ کرتی ہے اور واپس لا کے ریپلائی بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے، اینی ویز تو میں نے کیا کیا کہ جو ٹریفک جتنا بھی میرا جنریٹ ہو رہا تھا وہ اندر سے ہو رہا تھا. تو جب اندر والا ٹریفک باہر جا رہا تھا تو یہ فائر وال ایڈریس آئی پی ایڈریس بھی کنورٹ کر رہی تھی اور یہ پورٹ نمبر بھی کنورٹ کر رہی تھی تاکہ ریپلائی کو پہچان سکے. تو جب ریپلائی آتا تھا تو 3000 پہ اگر ریپلائی آیا تو اس نے فوراً اس کو 1.1 کو بھیج دیا. اگر ریپلائی 3001 پہ آیا تو اس نے فوراً اس نے کہا ہاں بھائی 3001 تو میں نے کنورٹ کیا تھا اس سے، تو ریپلائی اس کو بھیج دیا. اس سرور پہ جو میری ویب سائٹ ہے اس سے تو کوئی ٹریفک جنریٹ نہیں ہوگا، اس سے ٹریفک انیشیٹ تو نہیں ہوگا کہ اس کے ریپلائی کو سرور واپس ادھر ہی پھینک دے. اس پہ تو لوگ باہر سے خود آئیں گے، یعنی باہر ایک یوزر بیٹھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ لیا یا ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے کہیں انٹرنیٹ پہ. ٹھیک ہے، یہ یوزر ہے یہ. اب وہ اپنے لیپ ٹاپ سے abc.com لکھتا ہے جو کہ میری ویب سائٹ ہے، جو کہ میرے انٹرنل نیٹ ورک پہ لگی ہوئی ہے. تو وہ یوزر تو ٹریفک انیشیٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ باہر سے ہو رہا ہے. اور باہر سے کوئی بھی ٹریفک انیشیٹ ہوگا اس کو تو بلاک کر دیا جائے گا. یہاں تو یہ تھا نا کہ ٹریفک اندر سے باہر جا رہا تھا تو اس کے ریٹرن کو فائر وال نے یاد رکھا ہوا تھا اور اسی لیے رسپانس مل جاتا تھا پورٹ نمبر کنورژن پیٹ سے. لیکن وہ ٹریفک جو باہر سے آ رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو الاؤ کر دوں، یعنی جو چیز باہر سے آ رہی ہے، تو اس یوزر کو یہ تو پتا ہوگا کہ یار اس ویب سائٹ کا جو پبلک آئی پی ایڈریس ہے وہ یہ ہے 43.231 کیونکہ یہ میں نے ایک ہی خریدا ہوا ہے نا. تو وہ یوزر یہاں تک تو پہنچ جائے گا. لیکن فائر وال اس کو یہاں کیسے پہنچائے گی کہ جب فائر وال کو کیسے پتا چلے گا کہ یار یہ ٹریفک اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہے، کیونکہ ٹریفک جنریٹ تو باہر سے ہی ہوا ہے، اندر والے سے تو باہر گیا نہیں تھا کہ جس کے رپلائی کو وہ یاد رکھے. پہلے تو یہ کہ سوال سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو. سرور کے لیے جو میں نے اندر اپنی ویب سائٹ لگائی ہوئی ہے، جو ٹریفک آ رہا ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. یہ باہر سے ٹریفک اور اس کا جو پبلک آئی پی ہے وہ یہی ہے. ایک ہی تو خریدا ہے میں نے، غریب کمپنی ہے میری، ایک سے زیادہ میں خرید نہیں رہا، ایک ہی خریدا ہوا ہے. تو باہر والا یوزر اس دروازے تو پہنچ جائے گا .18 تک. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس فائر وال کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ٹریفک باہر سے آ رہا ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بھی نہیں ہے، یہ اس کمپیوٹر کے لیے ہے.
ایسے موقعوں کے لیے کہ یہ پورٹ نمبرز ایجاد کیے گئے ہیں. یہ پورٹ نمبرز یاد رکھیے گا. جو ویب ٹریفک ہوتا ہے ایچ ٹی ٹی پی کا وہ پورٹ 80 یوز کرتا ہے. جو سیکیور ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ پورٹ 443. جو ای میل کا ٹریفک ہوتا ہے وہ پورٹ 25. یہ اسٹینڈرڈ پورٹ نمبرز ہیں اور یہ عام طور پر 0 سے 124 کے درمیان رکھے جاتے ہیں. یہ آئی اے این این نے یہ ایجاد کیے ہیں. ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے یہاں بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب اندر سے ٹریفک باہر جا رہا ہے تو یہ کمپیوٹر اپنا آئی پی ایڈریس لگا رہا ہے اور پورٹ نمبر ایک رینڈم لگا کے بھیج رہا ہے. لیکن ٹریفک چونکہ ویب ٹریفک ہے یوٹیوب کو جا رہا ہے تو اس نے یوٹیوب کا بھی پورٹ نمبر لگا کے بھیجا ہے 443 کیونکہ یوٹیوب ایک سیکیور ویب سائٹ ہے. جاتے ہوئے ٹریفک کو یہ فائر وال کنورٹ کرتی ہے پبلک میں اور پورٹ نمبر کو بھی کنورٹ کرتی ہے. لیکن یہ ڈیسٹینیشن اس کو تھوڑی چھیڑ رہی ہے. ڈیسٹینیشن وہی 443 وہ چاہے بالکل اسی طرح جو یوزر باہر بیٹھا ہوگا میرا کیونکہ یہ یوٹیوب ہے تو اس کا بھی تو اپنا ایک نیٹ ورک ہوگا نا پورا. یہاں پر بھی تو یہ بھی تو کسی نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوگا نا یوٹیوب. ادھر بھی ایک فائر وال لگی ہوئی ہوگی یقیناً ہوگی نا فائر وال ادھر بھی. تو بالکل اسی طرح جو باہر کا یوزر اگر آئے گا اگر وہ 443 پورٹ پر آئے گا تو آپ راؤٹر کو یہ بتائیں گے کہ کوئی بھی شخص جو باہر سے آ رہا ہے اگر وہ پورٹ 443 پہ آ رہا ہے اس کو پھر ادھر بھیج دو. ٹھیک ہے. اندر والے ٹریفک کو تو بتانے کی اندر والے کے لیے تو صرف یہ کنورژن کافی تھی اور وہ راؤٹر واپسی کے ٹریفک کو نوٹ کرتا تھا کیونکہ اس نے خود ہی کنورٹ کر دیا. لیکن جب ٹریفک باہر سے جنریٹ ہوگا تو یہ پورٹ نمبر لگا کے بھیجے گا. اور یاد رکھیں پورٹ نمبر 443 کیسے لگتا ہے یہ براؤزر خود لگاتا ہے. یہ جو براؤزر ہے نا جب آپ یہاں پر یہاں کسی چیز کو ٹائپ کرتے ہیں اس جگہ پہ یہاں جب ٹائپ کرتے ہیں تو یہ بائی ڈیفالٹ اگر سیکیور ویب سائٹ ہے جس پہ تالا لگا ہوا ہے تو یہ پورٹ 443 لگا کے بھیجتا ہے. یہ آپ کو نہیں نظر آتا ہے لیکن یہ براؤزر کرتا ہے یہ کام سارا. اب یہ آئی پی یعنی یہاں سے ٹریفک آیا اس گیٹ پر آ گیا اس کو نہیں پتا چل رہا کہ بھائی اس کو بھیجنا ہے اس کو بھیجنا ہے یا کس کو بھیجنا ہے. وہ دیکھے گا اس کے ساتھ کوئی پورٹ نمبر لگا ہوا ہے ارے ہاں اس نے تو پورٹ 443 لگایا ہے. 443 کا مطلب ہے کہ یہ ٹریفک کس کو جائے گا اس کو جائے گا. اگر اس نے پورٹ 25 لگا کے بھیجا ہوتا اس کا مطلب تھا یہ ٹریفک ای میل کے لیے ہے کیونکہ پورٹ 25 ای میل سرور ایس ایم ٹی پی. پورٹ 20 اور 21 ایف ٹی پی کے لیے. تو مختلف سرورز کے لیے پھر یہ اسٹینڈرڈ پورٹس ڈیفائن کیے گئے ہیں. یاد رکھیں ویب ٹریفک ہمیشہ پورٹ 80 پہ چلتا ہے پورٹ 80 پہ. ٹھیک ہے. لیکن اب پورٹ 80 یوز نہیں ہوتی اب ہوتی ہے 443 کیونکہ پورٹ 80 ایچ ٹی ٹی پی وچ از نان سیکیور. پورٹ 443 ایچ ٹی ٹی پی ایس ہے. اب تمام ویب سائٹس دنیا کی تقریباً سیکیور ہی ہوتی ہیں. تو جبھی باہر والا کوئی جبھی یہاں سے بھی جب میں نے یوٹیوب کو ٹریفک بھیجا تھا تو 443 لگا کے بھیجا تھا کیونکہ اس کی فائر وال بھی تو پھر پریشان ہوگی نا کہ یار یہ ٹریفک باہر سے آ رہا ہے میرے یوٹیوب کے لیے تو یہ مطلب جس کے لیے بھی آ رہا ہے اس فائر وال کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی فلاں کو بھیجنا ہے. تو وہ پورٹ نمبر دیکھے گا اچھا پورٹ 443 یہ تو مشہور و معروف پورٹ ہے یہ تو ویب سرور کی پورٹ ہے تو میرے پاس ویب سرور کون سا لگا youtube.com لگا میں یوٹیوب کو بھیج دوں گا. یہ پوری نام کہانی ہے بھائی جو بھی آپ اس کو کہو. اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں نہیں ہے تو بھائی پھر چھٹی کریں. ہاں بالکل صحیح لکھا ہوا آپ نے سر. اسپیسیفک پورٹس ہیں 480 ہے ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ابھی فوراً کلیئر نہیں ہے تو آپ اس کی جا کے ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجیے گا ریکارڈنگ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجیے گا. نیکسٹ کلاس میں نے اس کو فائر وال کو ختم کرنا ہے اس کی کنفیگریشن کرانی ہے اور پھر ہمارا اس سے اگلی ویک ہمارا ایگزام ہو جائے گا فائنل میں ساری چیزیں آئیں گی. کوئی کوشچن کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے بس یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. اس کی ریکارڈنگ سن لینا ایک دفعہ اچھی طرح تاکہ نیکسٹ کلاس میں آؤ تو بالکل ایسی سمم بکمن جو ہوتے ہیں نا وہ بن کے مت آنا.
ہاں نیکسٹ ویک فائنل ہے. نیکسٹ ویک تو کلاس ہوگی, اس سے اگلے ویک فائنل ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.